یہ اوور کل کرنے کے اوپر تو سب کا اگریمنٹ ہے, اطہر کاظمی صاحب کا بھی, منیب فاروق صاحب کا بھی, بیکاز آپ جو بھی کوئی مسئلہ ہے اتنا اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اگر کچھ کرنا ہے تو قانون سازی بھی کر دیں, جلدی سے امپلیمنٹ بھی کروا دیں اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر. یہ اوور کل کا آپ پہ دونوں طرف سے الزام لگ رہا ہے نا. چلے کوئی ایک طرف ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا کوئی خاص جھکاؤ ہوتا ہے, سب کا آپ پہ الزام ہے. میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو پارلیمانی جماعت ہے پی ٹی آئی, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن پی ٹی آئی کو پرج ہونا ہوگا. اگر پی ٹی آئی جو ہے ان تمام لوگوں کو جو 9 مئی میں ملوث تھے, اگر آج بھی ان کے لیے لڑائی کر رہی ہے اور آج بھی کہہ رہی ہے کہ ان سب کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد پارلیمان کے اندر گفتگو شروع کی جائے گی, اگر آپ تمام وہ لوگ جن کی ویڈیوز اویلیبل ہیں, جو کہہ رہے تھے چلو جی ایچ کیو چلو, جو کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر, جو شہیدوں کے مجسمے کی گردنیں کاٹ کے پٹک رہے تھے یا آگ لگا رہے تھے جہازوں کو یا عسکری ٹاورز کو آگ لگا رہے تھے, ان تمام لوگوں کو جب تک ان سے پی ٹی آئی اپنے آپ کو سیپریٹ نہیں کرتی, پی ٹی آئی کے لیے صرف پارلیمانی جماعت نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اندر ایک جتھا بھی ہے. بہت سارے لوگوں سے تو پریس کانفرنس کر کے وہ جماعت چھوڑ کے چلے گئے, وہ اور جماعتوں میں چلے گئے نا. آج بھی تو یہی بات کر رہے ہیں, اور جماعتوں میں چلے گئے. ایک پرج 9 مئی کے فوراً بعد ہوا, ایک پرج الیکشن سے پہلے ہوا. یہ تو بڑی کٹی پٹی ایک نئی شکل کی تحریک انصاف ہے نا. بات ٹھیک کر رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے جو 9 مئی والا رویہ تھا یا جو دیگر پرانے واقعات جن کا میں نے ذکر کیا, اب ایک پروگرام میں 5 مرتبہ تو نہیں کروں گا, جب تک پی ٹی آئی وہ رویے جو غیر پارلیمانی ہیں, جو سڑک کے اوپر تھوڑی سی دھینگا مشتی والے ہیں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں یا املاک کو آگ لگانے والے ہیں, ان پہ غور نہیں کرے گی تو ایک کرٹیک تو ان کے اوپر رہے گا, ایک کرٹیسزم تو رہے گا, ایک سایہ ان پہ رہے گا. اور پہلے تو سایہ صرف ہم پہ ہی ڈلتا تھا, اب سایہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ڈلا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کو سمجھ آئی کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ملک میں ہی جہاں مرضی آپ گھس جائیں اور جی ایچ کیو میں بھی گھس جائیں اور ادھر بھی گھس جائیں اور جہاں مرضی آگ لگا لیں, جس کو مرضی ریموو کر دیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ میرا پہلو ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے قانون تو ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. قانون اگر پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے یا سیاسی تعلقات رکھنے والے لوگ غیر قانونی حرکات کریں یا اگر دہشت گردی میں ملوث پائے جائیں اگر, تو پھر ان کے اوپر قانون تو لاگو ہوگا. اس وجہ سے کہ بڑی پارلیمانی جماعت ہے, یہ تو نہیں کہ ماورائے قانون بات نہیں کرے. آپ کی جو ایک دم ہڑبڑا کر پریشانی میں جلدی لیجسلیشن کرنا, جو پیکیجز لانے کی بات کرنا, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اوور ایکٹیو موڈ میں چلے گئے. آپ گورنمنٹ ہیں بھائی, اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے دیں, آپ گورننس کریں, آپ گورننس نہیں کریں, آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں. میں اطہر بھائی اور منیب بھائی کی بات کو تھوڑا سا ان اسٹرائیڈ لے بھی لیتا ہوں, مگر جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں, ابھی اطہر کاظمی صاحب نے بات کی, بہت اچھی بات کی, لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں جو خواتین کے باتھ روم میں کیمرے لگائے گئے تھے اس کا بھی ذکر کرتے. مجھے زیادہ خوشی ہوتی جہاں پہ انہوں نے 2-1 نام لیے, وہاں پہ جیسے مریم صاحبہ کو گھسیٹا گیا تھا باپ کے سامنے, ذرا اس کی بھی بات ہو جاتی. یا رات کو 3 بجے, نہ صبح نہ رات کو 2 بجے یا 3 بجے جو ہمشیرہ ہیں صدر صاحبہ کی, ان کو جیسے گھسیٹ کے لے کر گئے تھے, ان کا بھی تھوڑا ذکر کر دیتے. تو اگر ذکر کر دیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بیلنسڈ گفتگو ہو رہی ہے. مگر اگر آپ ذکر نہیں کریں گے اور صرف چند لوگوں کا ذکر, خواتین کا ذکر کریں گے اور باقی خواتین کا ذکر نہیں کریں گے, تو پھر کم از کم, کیونکہ میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے بائسڈ ہوں پولیٹیکلی, تو مجھے ایسا ہی لگے گا کہ یہ ایک سیاسی بات ہو رہی ہے جس کا مجھے سیاسی جواب دینا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آنے دیں, آنے تو دیا ہے. پہلے 5 کنال کا ہال نہیں بھرا, آج 5000 لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اب کیا کریں, گھروں سے لوگوں کو نکال کے لائیں, ہم گاڑیاں لے کر جائیں اور زبردستی لوگوں کو بھریں گاڑیوں میں کہ آئیں جلسہ کریں. انہوں نے اعلان کیا خدارہ آئیے. ارے بھائی خود ہی نکالنے ہیں نا لوگ, اب نہیں نکل رہے لوگ. ٹھیک ہے آپ نے کچھ بیریئرز دکھائے, میں نے بھی اسلام آباد کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا. اب اسلام آباد سے باہر جانے کا نہیں, اندر تو میں صبح سے گھوم رہا ہوں. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتائے 2 کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی وہاں پہ بیریئرز کیوں لگے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ جب مذہبی جذبات بہت زیادہ انفلیم ہوئے ہوں تو ہم بھی ریلیکس کرتے ہیں. یعنی اگر عدالتیں, اعلیٰ ترین عدالتیں جو ہیں وہ ریکگنائز کرتی ہیں کہ کچھ چیزوں سے یا کچھ الفاظ سے لوگوں کے مذہبی جذبات جو ہیں وہ بے قابو ہو رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں واپس ہٹیں, تو ہم بھی پیچھے ہٹتے ہیں بعض مرتبہ کوئی ایسا موقع ہو. تو یہ بات ٹھیک ہے ان کی, لیکن اگر صرف پرپز جو ہو کہ قبضہ اسلام آباد کا اور جیل توڑنا یا ریٹرک ایسا ہو,
تو پھر حفاظت ہمیں تو اپنا کام کرنا پڑے چلے گا. مجھے ایک بریک